السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی ابھی بھی جاری ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے یہ جو پیس کو موقع دینے کے حوالے سے خاص طور پر افغانستان کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا رہا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال کیا جا سکے۔ حالانکہ پاکستان کی جانب سے مسلسل طور پر افغانستان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذریعے بھی افغان گورنمنٹ کو یہ پیغامات دیے جا چکے ہیں کہ آپ کے سرزمین سے پاکستان کے خلاف مسلسل شرپسندی ہو رہی ہے اور اس کو روکا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن جاری ہے۔ مختلف علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلسل یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جو اسلام آباد کے اندر جو کچہری میں جو دھماکہ ہو گیا تھا اس کے حوالے سے تحقیقات جاری تھی اور ابھی آج اس کے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر وزیر خارجہ اطلاعات عطا ترٹ صاحب نے اس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گرد پکڑا گیا تھا 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس کے تمام تر جو پاکستان کے اندر ہینڈلر سمیت دہشت گرد جو تھے وہ پکڑے گئے تھے۔ تو وہ جو دہشت گرد تھا ساجد اللہ جو کہ ہینڈلر تھا، جس نے یہ تمام تر کارروائی اس کی سہولت کاری کی تھی، اس نے باقاعدہ طور پر اعتراف کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اس تمام تر جو کارروائی ہوئی ہے اس کی جو پلاننگ تھی وہ کابل کے اندر ہوئی تھی اور یہ جو محسود ہیں نور ولی محسود، وہ اس کی سرکردگی میں یہ تمام تر پلاننگ ہو گئی تھی اور وہ مسلسل ہدایات دیتے رہے اس ٹیم کو، اور جس نے یہاں پر یہ تمام تر کارروائی کیری کی۔ گو کہ پاکستان کی جو فورسز تھے وہ ویجیلنٹ تھے، وہ انہوں نے جو وہاں پر سیکیورٹی کی جو سخت انتظامات کیے تھے، جس کے نتیجے میں یہ جو دہشت گرد اپنے ہائی ویلیو ٹارگٹ تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے ایسی جگہ کی یہ کارروائی کی جس کے نتیجے میں گو کی ہلاکتیں تو ہو گئی، لیکن کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنے میں ناکام ہو گئے۔ یہ پاکستان کی بھی بڑی کامیابی ہے، پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے بروقت جو سیکیورٹی کے انتظامات ملک بھر کے اندر کیے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ جو دہشت گرد تھے وہ اپنے اصل ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ناکام ہو گئے اور وہ ایسی جگہ پر پھٹ گئے جہاں پر جو عام شہری تھے وہ تو نقصان ہو گئے، لیکن کوئی بڑا ٹارگٹ اور کوئی بڑی کارروائی کرنے کا جو ان کا پلان تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اگر کچہری کے اندر گھس جاتے یا کوئی ایسے مقام تک پہنچ جاتے تو اس کے نتیجے میں یہ نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف یہ جو ابھی بنوں میں جو پشاور میں جو دھماکہ ہو گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بہت بڑا دھماکہ تھا، 3 دہشت گرد تھے جو تحقیقات ہوئے ہیں تھانہ سی ٹی ڈی کے اندر پشاور میں، اس کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تینوں جو دہشت گرد تھے وہ افغان شہری تھے اور وہ تینوں ایک ہی موٹر سائیکل کے میں سوار ہو کر اس لوکیشن تک پہنچے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ان میں جو پہلا جو دہشت گرد تھا اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا اور دوسروں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور قریبی ایریاز میں ہی وہ ایلیمنیٹ کیے گئے۔ اگر وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، اندر اپنے ہائی ویلیو ٹارگٹ تک پہنچ جاتے تو وہاں اندر بھی جو فوجی پریڈ ہونا تھا، ایف سی کے پریڈ ہونا تھا، جس میں ہائی آفیشلز وہاں پر موجود تھے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ سیکیورٹی فورسز کے ایف سی کے جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو کہ پریڈ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہاں بھی چونکہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات تھے اور ہم نے وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو بھی دیکھا، تو اس کے نتیجے میں دہشت گرد جو ہے وہ اپنے اس ہدف تک پہنچنے میں ناکام ہو گئے۔ لیکن اب اس کارروائی کے اندر بھی تمام تر تانے بانے، بلکہ جو لوگ تھے جو پھٹنے والے تھے، جو مرنے والے تھے، جو دہشت گرد تھے، وہ بھی افغانستان سے آئے ہوئے تھے، افغان شہری تھے۔ اسلام آباد کے جو دہشت گرد تھے وہ بھی افغان شہری تھے۔ ابھی بنوں میں ایک اور کارروائی ہوئی ہے، آج ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں 22 دہشت گردوں کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔ اچھا، یہ تمام بھی دہشت گرد وہ ہیں جن کے تمام تر تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے جلتے ہیں۔ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے جو کہ عوام کی منتخب کردہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، وہ قابض گورنمنٹ ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک جو وہاں کی جو گورنمنٹ تھی اس کو باہر کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن
اس کے بعد حالانکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جب اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا تو ان کا جو تاریخ ہے وہ بہت ہی گھناؤنا رہا ہے، اور اب بھی انہوں نے اس تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ اب زمانہ حالانکہ بدل گیا ہے، ان کو دنیا کے ساتھ مثبت طور پر انٹریکشن کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کر رہے، اور وہ ابھی بھی تمام تر دہشت گرد فنکشنز دنیا بھر کے جو ہے وہ وہاں پر ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پناہ میں موجود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ القاعدہ کے سربراہ تک بھی وہاں پایا گیا، جو کہ وہاں سے ان کی میت اٹھی۔ تو یہ جو سلسلے ہیں وہ کسی طور دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایون افغانستان کی جو ارد گرد جو ریاستیں ہیں پاکستان سمیت، سنٹرل ایشین ریپبلکس، ایران، یہ تمام بھی اس شر سے محفوظ نہیں ہے، اور مسلسل وہاں پر بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں وہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن ان علاقوں میں بھی ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو 12 روزہ جنگ تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے افغان شہریوں نے کردار ادا کیا، کہ دنیا کی جو ٹاپ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں ان کے لیے یہ افغان شہری کام کر رہے ہوتے تھے، اور $100 کے اوپر وہ بکے ہوئے تھے۔ $100 کے اوپر اس ریاست کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی جس ریاست نے ان کو 40 سالوں سے پناہ دی ہوئی تھی، ان کو ہر طرح سے سہولیات فراہم کر رہے تھے۔ اس ریاست کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی، اور اس کے نتیجے میں ایران کے ٹاپ آفیشلز، ملٹری آفیشلز سے لے جا کر ان کی جو پولیٹیکل جو فگرز ہیں وہ تک شہید ہو گئے، اور 12 روزہ جنگ کے اندر بہت بڑی تباہی ایران کے اندر آ گئی، اور اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ان لوگوں کا تھا۔ اور دوسری طرف ابھی دیکھیں ایران جو ہے، افغانستان جو ہے وہ مسلسل طور پر پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ ابھی ان کے جو وزیر تجارت ہے وہ انڈیا کے اندر موجود ہے، اور انڈیا میں انہوں نے جس طریقے سے ایک تجارتی ڈیل کیا ہوا ہے، انڈین جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے 5 سال تک ٹیکس فری انہوں نے انویسٹمنٹ کی ان کو اجازت دی ہوئی ہے، راستے کھول دیے، سارا کچھ ان کے لیے کر دیا ہے کہ وہ آئیں اور ٹیکس فری انویسٹمنٹ کریں۔ یعنی افغانستان کے جو وسائل ہیں وہ اونے پونے اب انڈیا جو ہے وہ حاصل کرے گا، اور وہ بھی بغیر ٹیکس دیے، بغیر افغانستان کی جو عام عوام ہے ان کو کوئی فائدہ پہنچے۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی دشمنی میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور انڈیا کو چاہیے کیا، انڈیا ایک ایسی جگہ میں آ کر وہاں پر اپنے ہینڈلرز کے ذریعے، اپنے جو پروکسیز کے ذریعے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کے لیے تو بہت زیادہ موقع ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چابہار کا جو پورٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ جو کس طرح اپنے جو جاسوسوں کو پاکستان کے اندر گھسا کر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی انڈیا نے کوشش کی تھی۔ ابھی یہی افغان گورنمنٹ نے یہ تمام تر سہولیات ان کو دی ہیں، تو 5 سال تک اگر وہ ٹیکس فری تجارت کے نام سے جب وہ آئیں گے تو اپنے جو پروکسیز وہاں پر موجود ہیں ان کے ذریعے پاکستان کو مسلسل ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے واضح طور پر افغان گورنمنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ وہاں سے ہونے والی کسی بھی انفلٹریشن کا جواب جو ہے وہ ڈیپ انسائڈ افغانستان کارروائیوں کے ذریعے دی جائے گی، اور اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے پن پوائنٹ کر کے ان تمام دہشت گردوں کی لوکیشنز جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دی۔ اب افغان گورنمنٹ ان دہشت گردوں کو ان لوکیشن سے ری لوکیٹ بھی کر رہی ہے، آگے دیگر صوبوں کے اندر عام عوام کے اندر ان کو لوکیٹ بھی کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے ان کا پیچھا کیا ہوا ہے، وہ جہاں جہاں جاتے ہیں پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو لوکیٹ کر کے رکھتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی پاکستان جو ہے وہ اس علاقے میں کارروائی کرے گا، کیونکہ افغانستان ایک دشمن ملک کو یہ سارا ایکسس دے رہا ہے، اور مودی کی بھارت کو ایکسس دے رہا ہے، اور مودی جو ہے وہ مسلسل پاکستان دشمنی میں بہت آگے تک گیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے حملہ کرنے کی کوششوں میں ہے کسی طریقے سے، لیکن بند نہیں پڑ رہی ہے۔ 2 کارروائیاں انہوں نے کی، ایک دلی کے اندر کارروائی کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، تو پھر انہوں نے سری نگر کے اندر کارروائی کی، جو پولیس اسٹیشن کے اندر جو کارروائی کی اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکے، لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی مسلسل یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو
اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ جو شرارتیں ہیں یہ کبھی نہیں ہیں، یہ انڈیا ہی شرارتیں کرتا ہے۔ انڈیا کی تاریخ کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ یہ سارا کچھ چاہے پاکستان کو دولخت کرنے میں کردار ہو یا پھر جو پاکستان ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جتنے بھی جنگیں یہ جو انڈین گورنمنٹ کی جانب سے انڈیا کی جانب سے لڑی گئی ہیں، تو ابھی جو مودی ہے وہ ایک اور بڑی کارروائی جو کی ہے۔ آج آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے خلاف خود انڈیا کے اندر کیا ایکٹیویٹیز کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو رام مندر بنایا گیا ہے جس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور آج مودی نے باقاعدہ طور پر خود پہنچے وہاں پر، انہوں نے جھنڈا لہرا کر اور رام مندر کا باقاعدہ وہاں پر اس نے ایک طرح سے افتتاح کر دیا۔ اور یہ جو بابری مسجد کو وہاں پر اس کو گرایا گیا تھا، جس کے باقاعدہ طور پر انڈیا کی عدالتوں نے بھی کہا تھا کہ اس کا گرانا جو ہے وہ غیر قانونی طور پر گرایا گیا ہے، اس کے باوجود انڈین گورنمنٹ نے، یہ مودی سرکار نے اس کو ہندو ٹرسٹ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد وہاں پر رام مندر کی تعمیر ہو گئی۔ چونکہ اس کے باوجود کہ انڈیا کی جو عام عوام ہے، جو نسل پرستی سے، جنگ پرستی سے ہٹ کے جو عوام ہے، وہ حالانکہ اس کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود مودی سرکار کے آشرواد میں یہ رام مندر تعمیر ہو گئی، اور آج مودی نے باقاعدہ طور پر جھنڈا لہرا کر یہ اعلان کر دیا کہ وہ مسلم دشمنی میں وہاں کے جو عام عوام ہے یا RSS اور دیگر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان سے کہیں زیادہ آگے نکل گیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب خود انڈیا کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ انڈیا دوسرے ممالک کے معاملات کے اندر گھس رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی ریاستیں جو ہیں، وہ اپنے علاقے جو ہیں وہ اس وقت انڈیا سے آزادی کی۔ اب دیکھیں، ابھی راج ناتھ نے جو کل پرسوں جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ سندھ جو ہے وہ دوبارہ سے انڈیا کا حصہ بن جائے گا، جبکہ اس وقت خالستان کے اندر جو گزشتہ روز جو ریفرنڈم ہوا ہے وہاں اس ریفرنڈم کے اندر 53,000 سے زائد سکھوں نے باقاعدہ کینیڈا کے اندر، اوٹاوا کے اندر جو ریفرنڈم ہوا اس میں مومنٹ خالستان ریاست کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ اتنی شدید سردی ہے کینیڈا کے اندر، اس کے باوجود 53,000 سے زائد لوگوں نے لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، جب آپ شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو دوسرے گھروں کی طرف آپ پتھر پھینک رہے ہیں، کل کو آپ سندھ کو آپ انڈیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی طور پر انڈیا کا حصہ ہے، تو پنجاب کون سا تاریخی طور پر آپ کا حصہ ہے؟ پنجاب کے علاوہ تو پنجابی کہیں پورے انڈیا کے اندر نہیں بولی جاتی ہے، تو پنجاب کو کیوں نہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہیے؟ وہ بھی پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹس اور یہ جو چانکیائی جو سیاستیں کرتے ہیں دوسرے ممالک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے، ان کی اپنی ریاستیں اس وقت ڈسٹیبلائز ہوئی ہیں، چاہے وہ 7 سسٹر ریاستیں ہوں یا دیگر بہت ساری ان کی ریاستیں جو ہیں اس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور خالستان ان میں ٹاپ پہ ہے، جس کے 53,000 سے زائد جو رہنے والے ہیں انہوں نے ووٹ دے کر بھارت کو، مودی سرکار کو بتا دیا کہ ہم آپ کے عملداری کو اپنے علاقے کے اندر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا یہی چیز مودی سرکار کے لیے بھی ہے، یہی چیز جو ہے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو ڈیسٹیبلائزیشن لانے کی کوشش کرتا ہے ان کے اپنے گھر کبھی بھی محفوظ نہیں رہتے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام تر صورتحال سے، مشرقی وسطیٰ کی صورتحال ہو یا جنوبی ایشیا کی صورتحال ہو یا پھر کریبین کی صورتحال، وہاں بھی کافی گڑبڑ ہوتی جا رہی ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، یا پھر رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو، انشاءاللہ ہم آپ سے مسلسل یہ تمام حالات جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔